نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ المائدہ آیت 78 سے 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر علیہ السلام اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، فاسق ہیں. میں بنی اسرائیل پر لعنت کے اسباب بتائے گئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے. بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد اور اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، چوزن پیپل، جن پر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں کی. ان کو دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا، جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، خیر امت بنایا گیا، جن پر اپنا دین مکمل کیا، جنہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. تو اس سے پہلے یہی سارے انعامات کس پر ہوئے؟ بنی اسرائیل پر. وہ اس دور کے مسلمان تھے، لیکن ان مسلمانوں پر اللہ کی لعنت ہوئی. تھے وہ مسلمان، تھے وہ اللہ کے ماننے والے، تھے وہ اہل کتاب والے، لیکن ان ساری نعمتوں اور فضیلتوں کے باوجود، چنے جانے کے باوجود ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ کیا اسباب تھے؟ وہ اسباب ان آیات میں بیان ہوئے ہیں. اور آج ہمیں بھی غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے اور اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہیں، لہٰذا ہم کچھ بھی کر لیں. اگر آج ہم نے وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو کل بنی اسرائیل کا تھا تو پھر اللہ کا فضل کیسے ہوگا؟ اللہ کے فضل کے قابل یا اللہ کے فضل اور اللہ کی عنایت تو ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، جو باہم نرم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں انتھک کوششیں کرتے ہیں، جو لوگوں کی ملامت اور تنقید سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں. ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس کے برعکس لعنت کس پر ہوتی ہے؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں، جن کے اندر یہ قصور پائے جاتے ہوں. کون سے؟ بما عصوا، نمبر 1 اللہ کی نافرمانی، عصیان. وکانوا یعتدون، نمبر 2 حد سے بڑھ جانا، اعتداء، حد سے بڑھے ہوئے رویے اختیار کرنا، ایکسٹریمسٹ ہونا. نمبر 3 کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائیوں سے ایک دوسرے کو نہ روکنا. وہ ایک دوسرے کو غلط کام کرتے دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون. اور پھر اور کیا سبب تھا؟ ترى کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اپنوں کو چھوڑ کر آپس میں لڑنا اور کفار سے دوستی. اذلۃ علی المؤمنین اور عزۃ علی الکافرین کی بجائے اس کے برعکس رویہ اختیار کرنا. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، نتیجہ کیا نکلا؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ کا غضب ہوا ان پر. وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
دنیا میں بھی حالت بدل نہیں سکتی، عذاب سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ اپنے رویے میں تبدیلی نہ کریں، اور آخرت کی سزا سے بھی بچا نہیں جا سکتا جب تک اپنے عمل میں تبدیلی نہ کریں۔ حل کیا ہے، علاج کیا؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، ایمان باللہ، نبی کی اتباع اور جو کچھ آیا ہے اس کو قبول کرنا، اور جن لوگوں کے اندر ایمان آ جائے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوں اور اپنے دین پر جمے ہوئے استقامت اختیار کیے ہوئے فخر کرتے ہوں، پھر وہ غیر اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ پھر کسی اور سے مروب نہیں ہوتے۔ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ کیفیت کب آتی ہے؟ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، جب انسان اپنے دین کی حدوں کو توڑ دیتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی اختیار کرتا ہے، ایسے لوگ پھر کبھی اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے۔ تو حل یہی ہے کہ نافرمانی کا طریقہ چھوڑ کر فرما برداری کا طریقہ اختیار کیا جائے، حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف آیا جائے، ایکسٹریمزم کی بجائے اعتدال کا رستہ اختیار کیا جائے، دین میں غلو کو چھوڑ کر حقیقت پسندی کا دین اختیار کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سنت کو ریوائیو کیا جائے، اور اس کی ابتدا بھی قریب ترین لوگوں سے، اپنی ہی ذات سے، اپنے ہی دوستوں سے، اپنے ہی گھروں سے، اور اپنے ساتھ مل جل کر کام کرنے والوں سے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں وہ خرابیاں تو نظر آتی ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان پر ہم تبصرے بھی خوب کرتے ہیں، لیکن وہ خرابیاں، وہ برائیاں جو خود ہم دین کا کام کرنے والوں کے اندر ہیں، نہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں اور نہ ہم ایک دوسرے کو ان سے روکتے ہیں، اس کے برعکس ان کی تعویلات کر کے ایک دوسرے کو کور کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ محبت اور بغض کے معیار درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی صحابہ کرام ہی کے طریقے کو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپس میں انتہائی محبت اور احترام اور اذلۃ علی المؤمنین، بے حد مہربان اور نرم دل آپس میں، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے، اس کے باوجود رحماء بینہم ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی غلطی پر کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی بھی وہ کسی کو غلطی پر سپورٹ نہیں کرتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی بھی بڑی قربانی دینا پڑے۔ لیکن ہم ہمیشہ سوچتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا، دوسرا میرا ساتھ چھوڑ دے گا، وہ مجھے پسند نہیں کرے گا، پھر میں ہر دل عزیز نہیں رہوں گی۔ ایک تو یہ بہت شوق ہے ہر ایک کی نظروں میں سمانے کا، تو پھر کیا ہے، غیر اللہ سے تعریف چاہنا اور غیر اللہ کی یحبہم و یحبونہ تو نہ ہوا۔ جس کو یہ فکر ہو کہ میں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤں، پھر وہ اس چیز سے اٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کا انعام اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں بھی اتار دیتا ہے، کیونکہ جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس خیر خواہی میں وہ اگر ایسا معاملہ بھی کرے جو دوسرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، تو اللہ وہاں بھی دل میں قدردانی ڈال دیتا ہے۔ کبھی کوئی شخص کسی ڈاکٹر کا دشمن نہیں ہوا کہ اس نے کیوں کاٹا میرا جسم، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی اور میری بھلائی میں میرے جسم کا ایک حصہ مجھ سے کاٹ رہا ہے، وہ اس کاٹنے پر بھی اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی خوش اسلوبی سے نبھانے کا ڈھنگ جانے، ورنہ دین کا کام نہ ہو سکے گا۔ اور اس کا آغاز اپنوں سے، پیاروں سے، قریب والوں سے، دین کے نام پر جمع ہونے والوں سے۔ پھر سنیے، اللہ کی لعنت ہو جائے، اس سے بڑی بھی کوئی تکلیف دہ چیز ہو سکتی ہے؟ ہم سب یہ خواہش رکھتے ہوں، یہ تمنا کرتے ہوں، یہ چاہتے ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہوں، تو کیا حاصل کیا، کیا کمایا؟ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، ان سخط اللہ علیہم۔ اور ساری خرابیوں کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ منکر کو روکتے نہیں تھے، منکر کا سد باب نہیں کرتے تھے، جس سے ساری خرابیاں پھوٹ پڑتی ہیں۔
اور وہ ہے برائیوں سے نہ روکنا، برائیوں کا سد باب نہ کرنا. اسے میری بات نہ سمجھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشخیص ہے. فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ ہوتی. مراد کیا ہے کہ اگلے روز خود بھی اسی برائی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا، خود بھی اسی میں شامل ہو جاتا، خود بھی اس میں شریک ہو جاتا، خود بھی اس کو اپروو کرنے لگتا. حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق کا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی. وہ برائیوں پر تعاون کرنے لگے، برائیوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں آپس میں دشمنی پڑ گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق صرف نیکی پر ہی ہو سکتا ہے، حقیقی، اصلی. اور جب انہوں نے برائیوں پر اتحاد کرنا شروع کیا، خرابیوں پر اتفاق کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کیا، تعاونوا علی البر والتقوی کی بجائے تعاونوا علی الاثم والعدوان ہونے لگا، تو رزلٹ کیا نکلا؟ آپس میں دشمنی شروع ہو گئی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے. پھر فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے، ورنہ تمہاری یہ وضاحتی جملہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر جس قوم نے ایسا نہیں کیا ان کے ساتھ جو ہوا اسی انجام کو تم پہنچو گے. ابو داؤد کی روایت ہے. مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو، یا اللہ ہماری مدد کر، ہم مظلوم مسلمان، اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آج ہم سب سوچتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس حالت کو دور کیوں نہیں کر دیتا، انہیں ذلت سے نکالتا کیوں نہیں؟ کہاں کہاں مسلمان کا خون بہ رہا ہے، کہاں کہاں وہ مصیبت زدہ ہیں. ہم دوسروں کی طرف تو دیکھتے ہیں، دوسروں کو تو سبب بتاتے ہیں، مگر اپنا گناہ بھول گئے ہیں کہ ہماری کمی کہاں ہے، ہم کہاں غلطی پر ہیں. فرمایا برائی سے روکو ورنہ پھر کیا ہوگا، تم مجھ سے مدد مانگو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. تو گویا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے بھی یہ عمل ضروری ہے کہ جہاں معاشرے میں نیکیاں عام کی جائیں وہاں برائیوں سے روکا بھی جائے، برائیوں کا سد باب کیا جائے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے، ظالم کو حق اور انصاف کی طرف لوٹاؤ گے اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پہ ڈالی گئی. یعنی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ اور یہ سب اس کی تائید سنت کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. عام عذاب یعنی پھر بڑے پیمانے پر مصیبت آئے. اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کی جو بخاری کی حدیث ہے. کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے کرہ ڈالا، یعنی ٹاس کیا. قرہ کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل پہ بیٹھے اور کچھ اوپر والی منزل پر. نچلی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا تھا، یعنی پانی کہاں تھا؟ اوپر تھا، تو انہیں اوپر جانا پڑتا پانی لینے کے لیے، جس سے اوپر کی منزل والے تنگ پڑتے تھے کہ یہ کیا ہر وقت پانی لینے آ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر کہ جس کو جو نعمت مل جائے وہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے، اب کوئی اور مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ کیوں نہ جہاز کے نچلے تختے میں سوراخ کر کے پانی نیچے سمندر سے ہی حاصل کر لیا جائے. اوپر والے جو تنگ ہوتے ہیں تو نیچے چلے جاتے ہیں، پانی تو ہے، تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا پھر اگر نچلی منزل والے
اوپر کی منزل والے دونوں مل کر ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے تو نچلے اور اوپر والے سب غرق ہو جائیں گے، سب پہ تباہی آئے گی. یعنی سارے نہیں سوراخ کرے، کچھ لوگوں نے یہ حل سوچا، ریئیکشن ہوا، ان میں غصہ آیا، انہوں نے کہا ہم یوں کرتے ہیں. تو اب فرمایا نیچے والے بھی جو اس فلور پر ہیں اور اوپر والے اگر دونوں مل کر اتحاد اتفاق اکٹھے ہو کر ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب ڈوبیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر نہی عن المنکر تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہوتا ہے. اتفاق اتحاد. بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کے معاملے میں حساس ہو جائے، اللہ کی نافرمانی خود بھی نہ کرے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو چین نہ آئے. یہ ہے ایمان. کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ کیا کرے؟ ہاتھ سے رک. یہ نہ کر سکے تو زبان سے رک، ورنہ دل میں برا جانے. اور جو دل میں بھی برا نہ جانے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے بعد تو پھر ذرہ برابر بھی ایمان کو نہیں، دل میں رائی برابر بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں ایمان ہو وہ دل بے حس نہیں ہو سکتا. وہ دل اپنے بارے میں بھی حساس ہوگا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، اور وہ کسی اور کو بھی نہیں کرنے دے گا. وہ صرف یہ نہیں سوچے گا کہ میں ہی اچھا بن جاؤں، وہ کیا سوچے گا؟ دوسرے بھی اچھے بن جائیں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں ایمان ہو وہاں یہ سوچ نہ ہو. اور اگر یہ سوچ نہیں کسی کے اندر تو پھر کیا نہیں؟ ایمان نہیں. یہ کہیں گے آپ کیسے لوگوں کو بے ایمان کر رہی ہیں؟ یہ میں نہیں کر رہی، میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں جس میں کہا گیا کہ اگر دل میں بھی نہیں برا جانتے تو پھر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان کو نہیں دل میں. تو ایمان کا وجود، ایمان کی پہچان، ایمان کا ہونا کس بات سے پہچانا جائے گا؟ علامت کیا ہے؟ برائی دیکھے تو انسان چین سے نہ بیٹھ پائے، اس کو روکنے کی سوچے. ایسا شخص یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم دیکھے، برائی دیکھے اور تڑپ نہ اٹھے اور اس کو روکنے کی تدبیر نہ کرے. برے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جدائی کا تو ہو سکتا ہے، دوستی کا نہیں ہو سکتا. وہ دوستی نہیں کر سکتا ان سے، کیونکہ دوستی میں تو پھر ساتھ دینا پڑتا نا دوست کا. تو اگر آپ نے برے لوگوں سے دوستی کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کا اس برائی میں. لیکن جب انسان کے اندر یہ ایمان نہیں رہتا تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں حساس ہوتا ہے، میرے حقوق کیا ہیں. پھر وہ معاشرے کے بارے میں حساس نہیں رہتا، وہ برائیوں کے بارے میں حساس نہیں رہتا، وہ دوسروں کی آخرت کے بارے میں حساس نہیں رہتا. وہ ساری سینسٹیوٹی کہاں آ جاتی ہے؟ اپنے ذات میں، یہاں بھر جاتی. تو بنی اسرائیل جب زوال کا شکار ہوئے تھے تو ان کے اندر بہت بڑی خرابی یہ آئی کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے لوگوں کو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہتے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے؟ نہیں، یہ نہیں ہے اس کا معنی. یہاں یہ بھی دیکھیے کہ کس کی زبان سے لعنت کروائی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے یہود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. حضرت داؤد کیا کہتے ہیں اپنے زمانے کے مسلمانوں کو؟ ان میں کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. کرتے کیا تھے وہ؟ عام عادات کیا تھی؟ ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے جبکہ دلوں میں بدی ہوتی تھی. یعنی زبان پہ ان کے اچھی باتوں کا خوب چرچا ہوتا تھا لیکن کوئی کام عمل سے کرتے دکھائی نہ دیتے تھے. کیا منکر تھی ان کے اندر؟ کیا برائی تھی؟ زبان سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، خوب چرچا کرتے، لیکن وہ چیزیں ان کے عمل میں نہیں تھی. حضرت داؤد کے بعد پھر کس سے لعنت کروائی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، سب سے آخر میں آئے. داؤد علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا زمانہ ہے. اس وقت بھی یہی حال ہے، اب بھی وہی حال ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا؟ دین نہیں چھوڑا تھا، دیندار کہلاتے تھے. ان کے ہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان ہی کیا کروائی ہے؟ کون ہے؟ ہم اہل کتاب لفظ جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی بول جاتے ہیں، اہل کتاب سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں. پیپل آف دا بک، کتاب والے. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ جانتے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ علم کی کمی تھی.
ان کے علماء کے پاس، ان کے خواص کے پاس بہت علم تھا، بڑا باریک علم تھا، پھر خرابی کہاں تھی؟ علم عمل میں نہیں تھا، علم چھپاتے تھے، علم بیچتے تھے، علم کے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادتی کی ہوئی تھی، اور وہ سب کچھ آج ہمارے اندر بھی، اسی لیے تو خرابیاں زیادہ ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہ ہو، ریاکار فقیہ ہو، تم پر افسوس ہے کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو۔ یعنی ایک طرف تم کیا کرتے ہو؟ یتیم بیوہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آج بھی بہت سی مسجدیں کہاں بنی ہوئی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ قبضہ گروپ، مسجدوں کا بھی قبضہ گروپ ہے۔ بلکہ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ کہ جس زمین پہ انہیں قبضہ کرنا ہوتا ہے فوراً مسجد کی چار دیواری کھڑی کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تم پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تودہ یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی فروعات پر تو تم طویل بحثیں کرتے ہو، اختلافی مسائل میں تو تم خوب مہارت پیدا کرتے ہو، کئی کئی سال لگاتے ہو، لیکن انصاف، رحم اور ایمان نظر نہیں آتا۔ اذلۃ علی المؤمنین رحماء بینہم کہیں نظر نہیں آتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقہ، دین پڑھنے والا ہی ایک دوسرے کے لیے دل زیادہ سخت کیے ہوئے ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ یہ محاورہ سن رکھا ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ مچھر چھانتے ہو، اونٹ نگل جاتے ہو۔ بڑی بڑی حرام چیزوں کو حلال کر رکھا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں اگر اتنی ناپاکی ہو تو اس طرح ایسے دھویا جائے گا، چوہا گر جائے تو ایسے صفائی ہوگی فلاں، لیکن لوگ سود کھائیں، حرام کھائیں، عزتیں لوٹیں ایک دوسرے کی، اسے کوئی منع کرنے والا نہیں۔ اے ریاکار فقیہ ہو، تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو، گندگی کا ڈھیر ہو۔ اوپر سے لوگوں کو تم بڑے معصوم دکھائی دیتے ہو، بڑے نیک دکھائی دیتے ہو، اور اندر سے تمہارے ریاکاری کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور بے دین ہو خود۔ تو قصور ان کا کیا تھا، غلطی کہاں تھی کہ بظاہر بڑی لمبی نمازیں پڑھتے، فصلوں میں سے 10واں حصہ بھی نکالتے، خدا کا آئین بھی بیان کرتے، بڑی بڑی باتیں بیان کرتے، لیکن یہ سب کچھ نمائشی تھا۔ خرابی کہاں تھی؟ دین نمائش کی چیز بن گیا تھا، دین دکھاوے کی چیز بن گیا تھا، دین فخر کی چیز بن گیا تھا، دین کی وجہ سے فخر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بظاہر بڑی بڑی کتابیں پڑھتے، لیکن اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ بھی انصاف یا احسان کا معاملہ کرنا پڑتا تو وہ نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ لعنت اور غضب کے مستحق بنے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تو اپنی قدرت ایسی ہے کہ ادھر کوئی ظلم کرے، ادھر کوئی زیادتی کرے تو خود پکڑ سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ خود، کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پہ ڈالی، ایمان والوں پر، دین والوں پر، چنے ہوئے لوگوں پر، خیر امت پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ دنیا سے ظلم اور زیادتی کو ختم کریں، اور اس کی ابتدا اپنی ذات سے کریں، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کریں، کہ نہ خود کسی کو دکھ دیں اور نہ کسی اور کو دینے دیں۔ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب کوئی شخص برائی کر رہا ہوتا ہے تو حکم کیا ہے کہ جو کوئی منکر دیکھے وہ ہاتھ سے بدلے، اس کو نہ کر سکے تو زبان سے، نہ کر سکے تو دل میں، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یا دوسری روایت میں آتا ہے پھر ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر خرابیوں کے مسلسل علاج کا طریقہ نہ سوچا جائے، اور معاشرے کے اندر ایک ایسا کلچر پیدا نہ کیا جائے کہ لوگ خرابی دیکھتے ہی فوری طور پر اس کی اصلاح کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تو فطرت کیسے کام کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ہی ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں کوئی زہر والی چیز، کوئی جراثیم اندر چلا جاتا ہے تو جسم کے اینٹی باڈیز کس طرح متحرک ہو جاتے ہیں، فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں، فوراً صفائی شروع کر دیتے ہیں۔
ہماری صحت اسی پہ، ہماری زندگی اسی پہ قائم ہے. اگر ہمارے جسم کے اندر یہ سسٹم نہ اور ہاتھ کٹ جائے اور خون بہتا چلا جائے تو کیا ہوگا؟ تو وہ قوم، وہ امت، وہ معاشرہ کس طرح زندہ رہ سکتا ہے، کس طرح ترقی کر سکتا ہے، وہاں سے کیسے خیر پھیل سکتی ہے جس کے اندر برائیوں کی صفائی کا یہ انتظام نہ ہو، جس گھر میں نہ ہو، جس ادارے میں نہ ہو، جس معاشرے میں نہ ہو. پھر کس طرح پھل پھول سکتے ہیں، کس طرح نشو و نما پا سکتے ہیں، کس طرح اس زمین پہ بہار آ سکتی، کس طرح یہ دنیا جنت بنائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کس طرح کے قانون رکھے ہیں کہ زمین پر بھی انسانوں کا اور جانوروں کو پھیلایا ہوا گند، وہ بیچارے ولچر، وہ جو گدھ ہوتے ہیں، وہ صاف کرتے رہتے ہیں. ہر جگہ پر صفائی کا ایک انتظام ہے. ایک انسان ایک نجاست پھیلاتا ہے کہیں زمین کے اوپر تو زمین کے بیکٹیریاز جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور تھوڑی ہی مدت میں اس نجاست کو دوبارہ مٹی میں بدل دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فطرت کا یہ عمل کہ کس طرح نجاستیں مٹی میں مل کے پھر مٹی ہو جاتی ہیں اور زمین رہنے کے قابل ہے. یہ بہت سارے زہریلے کیڑے مکوڑے، یہ سانپ، یہ سب یہ کیا کر رہے ہیں زمین کے اندر؟ یہ زہر سک کر رہے ہیں اس کا، تاکہ آپ کے لیے زمین رہنے کے قابل ہو. لیکن ہم ہیں کہ انسانی معاشرے کے اندر اس کام کو بھول گئے، حالانکہ یہ کام خاص طور پر کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے تھا یہ کام؟ مسلمان معاشرے کے لیے تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہمیں تو پوری دنیا کی صفائی کرنی تھی، ہم تو اپنے گھر کے گند کو نہیں دیکھ پا رہے، اپنی ذات کے اندر بما عصوا وہ نافرمانیاں نہیں نکال پا رہے. تو ہم دور تک کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم پوری دنیا سے اس مصیبت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جہاں انسان ہو، جہاں انسان کا نفس ہو، جہاں شیطان ہو، وہ خرابی نہ ہو کوئی. تو ہوگا، لیکن حکم کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ خرابی بالکل ختم ہو جائے. یہ ہے کہ جو جہاں ہو فوراً مرہم پٹی ہو، فوراً علاج ہو، فوراً صفائی ہو. تو ہر بگاڑ کے لیے ایک مستقل روک لگانے کی، ایک بند باندھنے کی ضرورت ہے، ورنہ سب بہہ جائیں گے اس میں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر چند افراد بھی اس معاملے میں حساس ہو تو وہ بڑی سے بڑی خرابی کو روک سکتے ہیں. اور پھر یہ برائی سے روکنا کیا ہے؟ بیسیکلی ایک پریشر بلڈ کرنا ہے. یعنی برائی سے روکنے کا یہ عمل کیا ہے؟ ایک پریشر بلڈ کرنا ہے. کس کے خلاف؟ برائی کے خلاف، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو متاثر نہ کرے. یعنی جیسے ایک اخلاقی دباؤ آپ کہہ سکتے ہیں. نہی عن المنکر کیا ہے؟ بیسیکلی ایک اخلاقی دباؤ کہ نہیں، یہ نہیں، یہ درست نہیں. یہ اخلاقی دباؤ ایک نگاہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو آپ اس کے اوپر ایک نظر ڈالیں ناپسندیدگی کی، تو کیا کرے گا؟ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ محتاط ہوگا، کانشیس ہوگا. یعنی بعض اوقات یہ کام صرف کسی کی پریزنس سے بھی ہو جاتا ہے. بہت غلط کچھ کرنے والے ہوتے ہیں لوگ، تو ایک شخص بیچ میں ایسا ہوتا ہے جس کے ڈر سے، اور وہ ڈر بھی اس کا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ورنہ ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا، ورنہ خس و خاشاک کی طرح ہلکے ہوتے ہیں ہم. عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ کسی نے یہ کمنٹ بھیجا ہے، یہ لکھتی ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے اجتماعیت پہ بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. انڈس ٹی وی چینل پر پروگرام شائستہ اینڈ یو میں 2 واقعات سننے کو ملے جو ہر باشعور مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. ایک ماں نے بتایا کہ اس کی 14 سالہ بیٹی کو گھر کے ڈرائیور نے قتل کرنے کی کوشش کی. بچی نے جان بچانے کے لیے بہت بہادری سے مقابلہ کیا. اس نے گاڑی کا ہارن بجایا، مگر ایک مصروف سڑک شاید حافظ آباد روڈ پر دن کے 7:45 کے وقت، یعنی صبح کے 7:45 تھے، شاید بچی اسکول جا رہی ہوگی، اتنے گزرنے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی رک کر اسے بچانے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ ڈرائیور کے پاس صرف چاقو یا چھرا تھا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ چند لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے. بچی جان بچانے کی کوشش میں گاڑی سے باہر نکل کر گر پڑی. اس دوران اس کا ہاتھ سخت زخمی ہو چکا تھا کیونکہ اس نے چھری کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر گردن سے ہٹایا تھا. یہ واقعہ رمضان کے دوران پیش آیا. گاڑی سے باہر نکل کر لڑکی مسلسل ڈرائیور کا مقابلہ کرتی رہی، کھڑے لوگوں سے فریاد کرتی رہی کہ مجھے بچا لو، اللہ تمہیں ثواب دے گا، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی. آخرکار ڈرائیور ایک راہگیر سے ڈر کے بھاگ گیا کہ شاید وہ اسے مارنے آ رہا ہے. وہ راستے میں چلتے ہیں نا، لوگ چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو راہگیر جو خود ہی راستے پہ جا رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا آگے کیا، تو صرف اس کو دیکھ کے وہ ڈر گیا کہ شاید یہ میری طرف آ رہا ہے. یعنی صرف اتنا سا انداز بھی کافی تھا اس کو بھگانے کے، مگر ایسا نہیں تھا. ڈرائیور کے بھاگنے کے بعد وہ راہگیر لڑکی کے پاس آیا
اور اس سے ایک سوال پوچھ کر چلا گیا۔ اس پر مزید ستم دیکھیے کہ اس وقت تک لڑکی سخت زخمی ہو چکی تھی۔ بچی نے وہاں موجود لوگوں سے فریاد کی کہ 5 منٹ کے راستے پہ اس کی دوست کا گھر ہے، کوئی اسے وہاں تک پہنچا دے، مگر تب بھی کسی پہ کوئی اثر نہ ہوا، حالانکہ اس جائے حادثہ سے کچھ فاصلے پر سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے۔ آخر وہ لڑکی خود ہی گرتی پڑتی زخمی حالت میں اپنی دوست کے گھر پہنچی اور اس طرح وہ جان بچا سکی۔ بچی کی ماں نے مزید بتایا کہ باوجود اس کے کہ میری بچی بہت بہادر ہے اور ہوش میں آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہت سنبھالا تاکہ ماں پریشان نہ ہو، مگر ایک بات بتاتے ہوئے اس کے آنسو نکل آئے کہ امی کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے گاڑی میں بے ہوش ہو گیا، یعنی ایکسیڈنٹ پہ خون زیادہ بہ گیا، مگر کسی نے اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کی جیب سے پیسے اور موبائل نکال لیا اور اسے وہیں پڑے رہنے دیا۔ ہسپتال دیر سے پہنچنے کی وجہ سے اسے ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگا۔ ان باتوں کے بعد پروگرام کی میزبان نے ایک سوال کیا کہ ہم اتنے برے کیوں ہو گئے؟ تو میں بھی چاہوں گی کہ ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آخر ان سارے رویوں کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ نہ یہ کہ ہم صرف توبہ توبہ کرتے رہیں یا بے حسی میں ایسی خبروں سے صرف محظوظ ہوتے رہیں اور دوسری جانب اللہ سے شکوے کرتے رہیں کہ ہم پہ ظلم کیوں ہوتا ہے۔ یعنی ہم ہر وقت اللہ سے تو شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پر رحم کیوں نہیں ہو رہا اور ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، یا ہم یہ شور ہنگامہ تو بہت کرتے ہیں کہ فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے یا فلاں ملک میں کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہم خود جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اپنے گھروں اور اپنے معاشرے کے اندر، وہ آخر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ جس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اس ایمان کی کمی ہو گئی ہے کہ جس سے انسان حساس ہوتا ہے اور وہ نہی عن المنکر کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور وہ ظلم کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں یہ نہ ہو، خود غرضی اپنی آخری حد کو بڑھ جائے، صرف اپنی ذات ہی عزیز ہو کہ اگر ہم نے آگے ہو کے مدد کی تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو اس معاشرے پر اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر تم دعائیں کرو گے تو میں دعائیں نہ سنوں گا۔ جو کسی پہ رحم نہیں کرتے پھر اللہ ان پہ کیوں رحم کرے؟ جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر آگے نہیں بڑھتے وہ خود پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں اور ہماری تکلیفیں دور ہوں؟ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہی نہیں کہ کسی کی آگے مدد کرنا ہے، کسی کو تکلیف سے نکالنا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اتنی بے حسی۔ اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا، حالانکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں تو کیا عورتوں پر بھی فرض کیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کیا ہے بیسک کوالٹی مسلمان معاشرے کی؟ مومن مرد اور عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر، ہمارے بچے، ہماری فیملی، ہمارے مزے اور بس یہ ہے ہمارے فرائض۔ آج کی مسلمان عورت نے اپنا فریضہ کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ صرف اپنے گھر میں عیش و عشرت کرنا۔ اسے نہیں پتا کہ اس کے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں یا بچوں کے دوست کیا کر رہے ہیں یا باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز سے بے خبر ہے، لا علم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس قوم پہ نہیں ہوتی جس کے اندر برائیوں سے روک کا احساس ختم ہو جائے۔ انسان اپنے فرائض سے کب غافل ہوتا ہے؟ انسان اپنے فرائض سے کب غافل ہوتا ہے؟ جب وہ اہم کو چھوڑ کر غیر اہم میں، ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو اہم کی طرف توجہ دینا یاد ہی نہ رہے۔ آج ہم بھی اسی مشکل کا شکار ہیں۔ ایک تو برائیاں اور گناہ کر کر کے دل بے حس ہو چکے، ذالک بما عصوا، اور دوسری طرف وکانوا یعتدون، ہمارے حد سے بڑھے ہوئے رویے، اعتدال کے طریقے چھوڑ کر ہر چیز میں حد سے بڑھ جانا، خوشی منانے میں حد سے بڑھ جانا، غم میں حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھے ہوئے لوگ، کھانے پینے میں حد سے بڑھ جانا، پہننے اوڑھنے میں حد سے بڑھ جانا، ہر کام میں حد سے بڑھے ہوئے رویے، محبت میں حد سے بڑھ جانا، نفرت میں حد سے بڑھ جانا، کسی کی عقیدت میں حد سے بڑھ جانا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کیوں ہوئی؟ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہی دو قصور وہاں بھی ذکر ہوئے ہیں، بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ ایک تو ان کی اپنی ذاتی زندگی میں نافرمانیاں اور دوسری طرف حد سے بڑے ہوئے رویے، ایکسٹریمزم۔
ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ ہمارا رویہ عموماً اعتدال سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں, کسی کی تعریف ہو مبالغہ رائی سے کام لیتے ہیں. ہر چیز میں حد اعتدال سے بڑھ جانا اور حدود توڑنا اور فسق کا رویہ اختیار کرنا, اللہ کی نافرمانی کا رویہ اختیار کرنا. اس پر آپ سب غور کیجئے کہ ہم کہاں کہاں حد سے بڑھے ہوئے ہیں, خوشیوں میں, غموں میں, ہر کام میں. اسی لیے تو ہم پہ ٹھپا لگ گیا ایکسٹریمسٹ ہونے کا. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر بہت سی چیزوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے مقلد بن کے رہو, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, اجتہاد کرو, سوچو سمجھو. ٹھیک ہے, آپ مقلد بن کے رہنا چاہ رہے ہیں, آپ اجتہاد کرنا چاہتے کریں, باہم لڑائی کا کیا مطلب, اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا کیا مطلب, اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا کہاں سے جواز, اور ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہنے کا کیا جواز. لیکن ایسے اختلافات میں بھی ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو جہاں لوگ مذہبی اختلافات میں حد سے بڑھ جائیں اور ایسے ایشوز پر حد سے بڑھ جائیں کہ جن کی بعض اوقات عملی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی ہر شخص کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے, ہر شخص کو ہر معاملہ یا مشکل پیش نہیں آ رہی, تو اس میں ایسی پریشانی کیا ہے؟ کیا ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے؟ آخر ایک دن اللہ کی عدالت بھی تو قائم ہوگی, یا ہم ہی سب کے اوپر یہاں دنیا میں عدالت قائم کر کے فتوے لگانا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو جاہل اور گمراہ اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نہی عن المنکر کا یہی طریقہ ہے؟ یعنی آپ کے خیال کے مطابق اگر کوئی شخص غلط بھی کر رہا ہے تو کیا قرآن و سنت میں نہی عن المنکر کا جو اخلاق اور ادب ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو جنگ و جدال کا ذریعہ بنا لیا جائے؟ دیکھیے, جتنے بھی علمی اختلاف ہوتے ہیں, احسن اسلوب کیا ہے ان کو پیش کرنے کا کہ جو بھی بات کرے دلیل سے کرے, نہ کہ لاٹھی اور بندوق سے کرے یا اخباری اشتہار بازاری سے کرے. تو کہیں بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی رائے کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دلیل لانے کی کوشش کریں, نہ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی, اور پھر اس معاملے میں تشدد اختیار کریں اور پھر ٹیررسٹ کہلائیں. اگر کوئی شخص آپ ایک دلیل لاتے, نہیں مانتا دوسری لے آئیے, نہیں مانتا تیسری لے آئیے, محنت کیجئے, 301 دفعہ قرآن پڑھیے, لائیے دلیل, بہت راستہ کھلا ہے. لیکن جب آپ وہ نہیں کرتے, علمی محنت نہیں کرتے, اور تیری ایسی تیسی اگر تو نے میرے مرضی کے خلاف کوئی بات کر دی اور ہم بازو چڑھا لیتے ہیں اور ہم گولیاں برسانے لگتے ہیں, تو ہم اپنے اس عمل کو کس ترازو کے پلے میں رکھ رہے ہیں اور اس پر ہم اللہ کی کس رحمت کے امیدوار ہیں؟ تو یہ طریقہ درست طریقہ نہیں ہے. اور نہی عن المنکر کا کام, اس میں نقصان کیا ہوا آپ بتائیے؟ مذہبی گروہوں کے باہم جھگڑے سے نقصان کیا ہوا؟ نمبر 1, جو لوگ دین سے کچھ عقیدت محبت رکھتے تھے وہ بھی چھٹی کر گئے, اور جو لوگ برائیاں کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا, وہ اور ہوشیار ہو گئے, ان کو اور موج ہو گئی. نقصان ہم نے دین کا کیا, دین کا نقصان کیا ایسی جنگ و جدل کر کے. اپنے دوستوں کو بھی بھگایا, برے کام کرنے والوں کو اور شے دی, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دیا, دنیا بھرنے میں ہم بدنام ہو کے رہ گئے. اور جس کام کے لیے ہم بھیجے گئے تھے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, وہ کٹائی میں پڑ گیا. جب ہم غیر اہم کی طرف چل پڑے تو اہم خود بخود چھٹ گیا, اس کے لیے تو وقت ہی نہ رہا. آج دین کے نام پر صرف لڑائیاں ہی تو جاری ہیں. دین کی خدمت کیا ہو رہی ہے؟ کتنے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے تو اس کو بہکانے کا کام ضرور کرتے ہیں. تم اس کے پاس جا رہے ہو, وہ تو بہکا ہوا ہے, وہ تو گمراہ کر دے گا بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو. یعنی ایک تو یہ کہ لوگ ویسے ہی دین سے بھاگے ہو, اور اگر کسی چھوٹی موٹی تدبیر سے کوئی لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا بھی راستہ روک رہے ہیں. اگر تم ہمارے پاس نہ آئے تو تم ہدایت پا ہی نہیں سکتے. کونوا ھودا او نصارا تہتدوا, ہمارے فرقے میں آؤ گے تو ہدایت پاؤ گے, اور اگر تم ہمارے فرقے میں نہیں تو تم ہدایت پر ہی نہیں. تو جب تک ہم ان رویوں سے اوپر نہیں اٹھیں گے ہم حقیقی معنوں میں دین کی خدمت نہ کر سکیں گے. ہمیں اپنے ان رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے, ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے, ہمیں غلطیوں کے اعتراف کی ضرورت ہے, اور بڑے فائدے کی خاطر ان چھوٹے اختلافات کو بھولنے کی ضرورت ہے. اگر اصولوں پہ اتفاق ہے, ہم سب ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں,
ہم سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، تو چھوٹے موٹے اختلافات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک آیت کی تفسیر کا اختلاف جان لیوا ثابت ہو جائے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آج اس دور میں کس طرح کی لٹریچر کی ضرورت ہے، کیسی کتابیں لکھی جانی چاہیے جس سے دشمنان اسلام یا جو نان مسلمز ہیں ان کے اندر دین کے بارے میں جو غلط فہمی ان کو دور کیا جائے، علمی سطح پر اسلام کو ثابت کیا جائے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے، یعنی ایک پازیٹیو لٹریچر تیار ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہماری عموماً دین کے نام پہ چھپنے والی کتابوں کا رجحان کیا ہے؟ کیا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ اپنے اپنے گروہ کی تعریفیں اور اسی کی پروموشن، یعنی قرآن و سنت کی پروموشن کی بجائے گروہی پروموشن، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑی بڑی کتابیں، ایک دوسرے پہ تنقید، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا، یہ دین کی کون سی خدمت ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بساند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ یہ دنیا میں ہوتی ہے یا آخرت میں ہوگی، تو اس نے کہا کہ یہ آخرت میں ہوگی، دوسرے نے کہا دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتی۔ اب اس میں ایک نے اپنے قول کی تائید میں کتاب لکھ ڈالی اور دوسرے نے بھی اپنے قول کی تائید میں ایک اور بھرپور کتاب لکھ ڈالی۔ معاشرے کی ضرورت کیا تھی، کس طرح کی کتاب لکھی جائے کہ لوگ روزے رکھنے لگ جائیں اور روزے کا جو نتیجہ ہے تقویٰ پیدا ہو وہ ان کے اندر آئے، یعنی وہ خوشبو یا بو جو ہے وہ کہاں ہوگی، یہاں ہوگی کہ وہاں ہوگی، اس پہ کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ وہی بات نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم مچھر چھان رہے ہو اور اونٹ نگل رہے ہو۔ لوگ روزہ نہ رکھیں، لوگ روزے کا مذاق اڑائیں، لوگ دین کا مذاق اڑائیں، ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں، ہم صرف ان کو برا بھلا کہہ کے خاموش ہیں، کوئی ان سے ہمدردی نہیں، کوئی ان کی خیر خواہی کا پروگرام نہیں ہمارے پاس۔ ہاں اگر کوئی روزہ رکھ لے اور اس کے منہ سے کوئی بساند آ رہی ہو تو اس پر ہم جھگڑا کرنے کو ضرور تیار ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ کیا یہ شیطانی کھیل نہیں؟ کیا یہ علمی خدمت ہے یا شیطانی کھیل؟ کہ آپ کی ایک رائے ہے اور آپ اپنی رائے کی تائید میں ہر چیز چھانے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو یہ بات پتہ نہ چلی تو کیا نقصان ہوگا؟ یعنی اگر مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی کہ بساند یہاں یا وہاں تو کیا ہو جائے گا؟ بھئی جہاں بھی ہے اصل غرض تو یہ کہ پھر میں روزہ رکھوں تاکہ میرے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جو اللہ کو محبوب ہو۔ کیونکہ بنیادی طور پر دیکھا جائے کیا ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ چھوڑتا ہے، وہ غلط باتیں چھوڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک نیکی کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ تو مقصود تو یہ تھا نا کہ روزہ دار جب منہ کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے کلام میں پھر پھول بکھرتے ہیں، تو کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں ہوتا۔ یہی ایک خوشبو ہے نا، اگر دنیا میں بھی ہے تو، اور اگر آخرت میں ہے تو معلوم نہیں اللہ کے ہاں وہ کس قسم کی ہوگی، ہم نے تو آخرت ابھی دیکھی نہیں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی تشریح تفسیر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی پسند ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، کھانا پینا چھوڑے۔ تو مقصود تو یہ تھا کہ ہم کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹی باتیں بھی چھوڑتے اور لوگوں کو روکتے بھی، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ مت بولو۔ ادھر سے توجہ ہٹا کے ہم کدھر چل پڑے؟ اس بحث میں پڑ گئے اور اس پہ کتابیں لکھنے لگ گئے اور ایک دوسرے کو رد کرنے لگ گئے، غیر ضروری چیزوں میں پڑ گئے۔